حدیث کا مفہوم ہے جو بیان کر کہ قبر سے جب انسان اٹھے گا، قبر میں تو ہم ڈالتے ہیں بالکل کو ہلکا پھلکا کر کے، ننگا پنگا کر کے، قبروں کے 2 چادر دیتے ہیں، بالکل سب کچھ اتار لیتے ہیں. تو جس وقت وہ انسان قبر سے اٹھے گا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ اس پہ ایک عجیب عذاب ہوگا، وہ اسی طرح قائم رہے گا اس پر، اسی عذاب کے ساتھ وہ جہنم میں چلا جائے گا. وہ بہت عجیب عذاب ہوگا. وہ پتنی 50,000 سال کا تو سال ہو گئے جو انتظار کرنی پڑے گا انسان کو وہاں پر، دھوپ میں پسینوں کے ساتھ. اس قدر سخت اندھیرا ہوگا کہ جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا. ہر چیز ایکسٹریم پہ ہوگی، گرمی ہوگی تو ایکسٹریم پہ، اندھیرا ہوگا تو ایکسٹریم پہ، انتظار ہوگا تو ایکسٹریم پہ، رونا ہوگا تو وہ بھی ایکسٹریم پہ ہوگا کہ رو رو کے انسان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے. دیکھو کتنا عجیب بات ہے کہ اس وقت ہم بیٹھے باتیں سن رہے ہیں، جس وقت قبر میں ہم چلے گئے. وہ کچھ کر سکتے ہیں اس کے بعد، لیکن اب تم سن رہے ہیں. ہم تو پروٹیکشن کر سکتے ہیں دوستوں، ہم تو کچھ کر سکتے ہیں. کتنے پچھتانے والی بات ہے. آپ سوچیں جو آج ہی مرا ہے بیچارہ، بس ختم، کتاب بند ہو جاتی ہے آخری سانس کے بعد. اللہ اکبر. تو وہ جو ہوگا معاملہ ایسا ہوگا، عذاب جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بوجھوں کے اندر انسان دبا ہوگا. بوجھ سمجھتے نا، بوجھ، برڈن. اور اتنے بھیانک قسم کے بوجھ ہوں گے اس پر، اتنے ہیوی بوجھ ہوں گے، وہ جس کو اٹھانا ہوا اس کو ان بوجھوں کو لادے ہوئے ہوگا، وہ سروں کے اوپر، جسم کے اوپر، اور اس کا حساب پورا اس کا بس بنا ہوا ہوگا اس آدمی کا، اس عورت کا، جو دنیا میں بہت نازک عورت تھی اور بہت نازک مرد تھا. تھوڑی سی چیز کے لیے پیچھے دیکھتا تھا، نوکروں کی طرف کہ بٹھاؤ، یہ سامان اٹھاؤ، یہ بیگ اٹھاؤ، ہوتا ہے نا نوکر رکھتے ہوتے یہ چیزیں اٹھاؤ. اس کو یہ بھی تکلیف نہیں ہوتا تھا کہ سودے کا بیگ بھی خود اٹھا لے. آج روز قیامت میں ننگا ہوگا بالکل جسم سے، اور اس پہ بوجھ ہوں گے، بوجھ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوجھ کہاں سے آ گیا؟ تو بالکل ننگا چھوڑا تھا. کہتا ہاں بوجھ ہوں گے، اتنے بڑے بوجھ ہوں گے کہ جس کو آج ہم بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، بہت ذرے کے برابر سمجھتے ہیں. جب اس کی حقیقت آئے گی وہاں پر، حقیقتیں وہاں آئیں گی. جس نیکی کی حقیقت ہمیں نہیں پتا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا کیا نور ہوتا ہے، یہ ہم نہیں جان سکتے. نہیں پتا نہیں. اتنا ہلکا دیا ہے اللہ نے کلمہ. اسی طرح نیکی بہت ہلکی دی ہے، لیکن وہ اس کے نور کو سنبھال نہیں سکے گا، نہیں سنبھال سکے گا. اتنی نیکیوں کی. تو وہ جو بوجھ ہو کس چیز کو ہوں گے؟ جو بالکل شیطان نے ہمارے سامنے جو پیش کیا ہے، ان کو ایک ذرے کے برابر پیش کیا ہے، وہ گناہ ہے. جھوٹ بولتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے نا، سچ وہ دیر لگتی، جھوٹ بولتے، وعدہ خلافی کرتے جھوٹ بولتے تو دیر لگتی ہے، کسی کی برائی کرتے کو دیر لگتی ہے، گالی دیتے دیر لگتی ہے. ایک بات میں دیکھا یہاں کے بچوں کو نا ایسی گندی گندی باتیں کرتے ہیں، کوئی بات ہو جائے تھوڑی سی، پتہ نہیں ایسی عجیب گندے کلمے نکلتے ہیں منہ سے ان کے، بڑے ہوتے ہیں، ہر بڑا آدمی یہ کر رہا ہے. اللہ، یہ جو باتیں ہیں زبان کا ہلنا، ایک طرف ان کلمات کا جو اللہ نے اپنی طرف سے دی ہیں، ایک وہ جو شیطان اپنی طرف سے دیتا ہے. شیطان جو اپنے سے کلمہ دیتا ہے وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے انسان پر، وہ قائم ہو جاتا ہے، بس جم گیا اس کے اوپر، کبھی نہیں محسوس ہوگا. بالکل نہیں، بالکل جم گیا ہمارے اوپر، تھپا لگ گیا اس کا. ایک کے بعد ایک پائل اپ ہو رہا ہے گناہ. اللہ اکبر. گناہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے گناہوں کے. جیسے آپ ڈرتے جائیں نا گناہ، تو یہ ہمارے گناہ کہاں پائل اپ ہو رہا ہے؟ ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے جسم کے اوپر ہے سارے گناہ. صحابہ کرام بیٹھے ہیں، نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کہ دیکھو بھائی
روز قیامت میں جو ہوگا معاملہ. ایک قوم میں آپ کو ایسی بتاتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بوجھوں سے بالکل فارغ ہوں گے، بوجھ نہیں ہوگا ان کے اوپر. صحابہ نے بڑا غور سے بات سنی، یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے جو بوجھ نہیں ہوں؟ تو عجیب فکر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ دنیا کے اندر، کیونکہ دنیا کی بات کر رہے ہیں نا، تو نیچے کی بات کر رہے ہیں نا، نیچے کی تو دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ذکر پہ مر مٹنے والے لوگ، سبحان اللہ، یہ فکر سنیں آپ، فکر سننے والی بات ہے. ذکر پہ مر مٹنے والے لوگوں کا بوجھ وہیں ختم ہوتا رہتا تھا، چڑھتا رہتا تھا. تو جب وہ یہاں اس دنیا میں پہنچیں گے، آخرت میں پہنچیں گے، تو ان کے بوجھ چھڑ چکے ہوں گے سارے. ہے کتنی قیمتی ذکر اللہ دیکھا آپ نے، اب اندازہ لگا. یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے دوستوں، بتائیں کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان کو دیتا ہوں، کتنا بڑا فضل انسان پر، عورت پر، مرد پر کو ذکر کر لیتا ہے. جی حدیث کیا فرمایا نبی کہ ذکر پہ ذکر کرنے والے نہیں، ذکر پہ من مٹنے والے. کس کیٹیگری کے لوگ ہیں ذکر کرنے والے؟ کون سے مرد اور عورتیں جو مر مٹے ہیں ذکر کے اوپر؟ اللہ اکبر. نیک انسان کا کہیں ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سفید بادل کے ذریعے ایک نور کی بارش وہاں شروع کر دیتا ہے انسانوں پر. اتنے اللہ کے محبوب، اللہ ان کا مقامات ہے. جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں نا اس خلقانی کا، جیسے آپ جا رہے ہیں بازار میں تو آپ نے کسی اللہ والے کا ذکر کر دیا، کسی بزرگ کا ذکر کر دیا، تو اللہ سبحانہ اسی وقت ایک سفید بادل ہے آسمان کا، جنت کا، جو اس پہ نور کی بارشیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو میں آپ سوال یہ کرتا ہوں کہ جو اللہ والوں کی برائی کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جو ذکر پہ من مٹ جانے والے لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ بتا میں دیتا ہوں، عمل کرنا بھی ہم سب کا کام ہوگا، میں بھی آپ کے ساتھ، تاکہ ہم مر مٹنے والے بن جائیں. یہ کیا وہ لوگ یہ صبح شام کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو رات کو بیٹھ کے 1 لاکھ تسبیح کرتے ہیں؟ وہ لوگ چل پھرتے چلتے ذکر کرتے ہیں؟ نہیں. یہ کون لوگ ہیں، کون سی عورتیں ہیں جو مر مٹنے والے جس کو کہا گیا ہے؟ بتاؤ وہ کون لوگ؟ وہ لوگ کہ جو استقامت کرتے ہیں. استقامت کو ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ پکڑ لیا مستقیم ہو گیا، ساری زندگی اس کو نہیں چھوڑا.